تحقیر وفا قسط نمبر 10 ماضی کا سایہ 15 جنوری 2022 کی صبح 9:43 ہو رہے تھے۔ بھیگی ہوئی تنہائی کی خوشبو، اس کی سانسیں بس دھاگے سے بندھی ہیں اور وہ ہوش و بے ہوش صرف ایک ہی نام لے رہی ہے، شرجیل شرجیل۔ لفظ نہیں تھے، خنجر تھے۔ فون شرجیل کی انگلیوں سے پھسل گیا اور لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر جا گرا، جیسے کسی کی روح گر گئی ہو۔ اسکرین پر دعا کا میسج اب بھی ٹمٹما رہا تھا، معصوم سا، بے خبر۔ میری شام، ناشتہ کر لیا، گڈ مارننگ۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ چاہیے تھا کائنات کو اس کی پوری دنیا الٹ دینے کے لیے۔ رگوں میں دوڑتا خون سفید پڑ گیا، ہونٹوں کی رنگت اڑ گئی۔ عالیہ، اس کی عالیہ، جس کی شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ 3 سال، وہ محبت، جسے وہ اپنی پسلیوں میں دفن کر کے دعا کی ہنسی سے مٹی ڈال رہا تھا، آج وہ موت کے دہانے پر کھڑی اسے پکار رہی تھی، اسی نام سے جو صرف اس کی زبان پر جچتا تھا۔ 2 مہینے پہلے کا زہر، جب عالیہ کی جدائی سے وہ سنبھل نہیں پایا اور خود کو مٹی بنا رہا تھا، تب دعا نے اسے سنوارا۔ اس نے دعا کی محبت میں گزارے وہ 2 مہینے، وہ مہینے نہیں تھے، نئی زندگی کی سانسیں تھیں۔ شروع کی کچھ راتیں اس نے واقعی تکیے پر آنسو بہا کر گزاری، مگر پھر دعا کی ہنسی نے 2 مہینوں کا سناٹا توڑ دیا۔ لیکن وہ چلی گئی سرخ جوڑے میں، کسی اور کی امانت بن کر، اور شرجیل کی وہ شروع کی سسکیاں، اس کی بے خواب راتیں، سب دعا کی محبت میں راکھ ہو گئی۔ پھر دعا آئی، دعا بارش بن کر آئی اس کی قبر پر۔ اس کی نرم انگلیوں نے شرجیل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ دعا نے اسے پھر سے جینا سکھایا۔ شرجیل اس میں ڈوب گیا تھا، اتنا کہ اپنا آپ بھول گیا، اتنا کہ ماضی کی قبر پر گلاب آئے۔ لیکن آج ماضی کی قبر پھٹ گئی تھی اور اس میں سے عالیہ کی چیخ نکل کر شرجیل کے دل پر پیوست ہو گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ اتنے زور سے بند کیا کہ کمرے میں سناٹا چیرنے کی آواز گونجی۔ کرسی دیوار سے ٹکرائی، ایک پاؤں میں چپل، دوسرا ننگا، وہ دروازے کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں نہیں تھی، آگ کا دریا تھا۔ ہر قدم پر اس کا دل پسلیاں توڑ رہا تھا، ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جسے جان نکل رہی ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھولا نہیں، توڑا، چابی گھمائی نہیں، زخمی کر دی۔ ایک پر پاؤں نہیں رکھا، اپنی 3 سال کی محبت رکھ دی۔ ٹائر سڑک پر نہیں چیخے، شرجیل کی روح چلائی تھی۔ ہسپتال، بس ہسپتال، سٹی ہسپتال، ICU۔ رات 10:27 ہو رہے تھے۔ موت کی سفید چادر اوڑھے کمرہ، وارڈ نمبر 3، بیڈ نمبر 7۔ وہاں لیٹی تھی عالیہ نہیں، وہاں لیٹی تھی شرجیل کی پوری زندگی۔ سر پر بندھی سفید پٹی خون سے تر ہو چکی تھی، ہونٹ نیلے، چہرہ ایسا سفید جیسے چاند کو گرہن لگ گیا۔ مشینوں کی بیپ بیپ بیپ، ہر بیپ شرجیل کے دل پر ہتھوڑا تھی۔ ناک میں الجھی آکسیجن کی نلکی، ہاتھ میں ڈرپ۔ وہ عالیہ جو تتلی کی طرح ہنستی تھی، آج مشینوں کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ ڈاکٹر کی آواز قبر سے آتی محسوس ہوئی۔ ہائی وے پر ٹرک سے ٹکر، انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ شوہر موقع پر ہی وفات پا گئے اور یہ کومے میں جا سکتی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے فیصلہ کن ہے۔ شوہر، لفظ شرجیل کے سینے میں اتر گیا۔ ہاں، 2 مہینے پہلے ہی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عالیہ کسی اور کو سونپی تھی۔ آج وہ کوئی اور مٹی ہو چکا تھا اور عالیہ زندگی اور موت کے بیچ لٹکی ہوئی تھی۔ اچانک عالیہ کی پلکیں لرزیں، خشک پپڑی زدہ ہونٹ ہلے، ایک سرگوشی ہوا سے بھی ہلکی، لیکن شرجیل کی سماعت چیر گئی۔
شرجیل مجھے معاف کر دو، معاف، بس یہی ایک لفظ اور شرجیل کی 3 سال کی محبت، کالج کے لان کی قسمیں، بارش میں بھیگنا، ایک دوسرے کے نام کے حروف ہتھیلی پر لکھنا، سب کچھ سیلاب بن کر آنکھوں کے آگے بہہ گیا۔ گھٹنے زمین پر لگے، وہ گرا نہیں، ٹوٹا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لوہے کی ٹھنڈی کرسی گھسیٹی، عالیہ کا برف جیسا ہاتھ اپنے لرزتے ہاتھوں میں لیا، لب اس کی سرد انگلیوں پر رکھ دیے۔ یہ وہی ہاتھ تھا، یہی وہ ہاتھ تھا جسے تھام کر اس نے کہا تھا، میری آخری سانس تک تم میری ہو عالیہ۔ یہی وہ عالیہ تھی جس کی ایک ادا پر وہ زمانے سے بغاوت کر دیتا تھا۔ یہ اس کی پہلی محبت تھی، اس کی روح تھی، جسے 2 مہینے پہلے دفنا کر وہ خود بھی مر گیا تھا۔ میں یہی ہوں عالیہ، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارا شرجیل۔ اس کی آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی، آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، لاوا بہا، سینہ جل رہا تھا۔ کاش اس دن اس کا ہاتھ کھینچ لیتا، کاش دنیا سے لڑ جاتا، کاش اسے دلہن نہ بننے دیتا۔ 3 سال کی محبت 2 مہینے کی بندھن سے ہار گئی تھی، اور آج وہ بندھن بھی موت سے ہار گیا۔ دوسری طرف دعا کی دنیا، دعا کا فون، 11 بجے، 1 مسڈ کال فرام شرجیل۔ دعا: السلام علیکم میری جان، کہاں ہو؟ ناشتہ کیا تم نے؟ میرا دل بے وجہ گھبرا رہا ہے۔ نو رپلائی۔ 12:30 ہو رہے تھے۔ 3 مسڈ کالز فرام دعا۔ دعا: شرجیل پلیز ایک میسج کر دو، بس یہ بتا دو کہ تم ٹھیک ہو، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ نو رپلائی۔ لاسٹ سین 9:42 AM۔ 7 PM۔ 15 مسڈ کالز۔ 11 میسیجز فرام دعا۔ دعا: شرجیل میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی، دروازہ نہیں کھول رہے، میں ٹوٹ رہی ہوں، خدا کے لیے بول دو کہ تم کہاں ہو، میں تمہارے بغیر سانس نہیں لے پا رہی۔ دعا کا سر دیوار سے لگا تھا، مائیگرین کی ٹیسیں اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی، کاجل پھیل گیا، گالوں پر لکیریں بنا چکا تھا۔ یا اللہ اس کی خیر ہو، اسے میری زندگی میں سلامت رکھنا۔ اس بے خبر کو کیا معلوم تھا کہ اس کے شرجیل کی 3 سال پرانی قبر آج ICU میں تڑپ رہی ہے، کہ 2 مہینے پہلے بیاہی گئی وہ لڑکی آج بیوگی کا کفن اوڑھنے لگی ہے۔ ہسپتال۔ رات 9 بجے، وقت تھم گیا تھا، شرجیل نے دنیا کو طلاق دے دی تھی۔ 12 گھنٹے سے وہ ICU کے شیشے کے باہر ساکت تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ ہوش۔ ہر بار جب مانیٹر کی بیپ مدھم پڑتی، اس کی اپنی سانس اکڑ جاتی۔ آج دعا کے 15 کال، 11 میسج، اس کی فکر، اس کی محبت، سب اس کی یادداشت سے مٹ چکے تھے۔ آج اس کا فون بند تھا، آج اس کی کائنات صرف بیڈ نمبر 7 تھی۔ آج وہ صرف عالیہ کا شرجیل تھا۔ 3 سال کی محبت موت سے پنجہ لڑا رہی تھی، اور وہ اپنی ہر سانس اسے دے دینا چاہتا تھا۔ رات 11 بجے، دعا کے کمرے میں ایک سجدہ، 1000 سوال۔ دعا جائے نماز پر گری تھی، سجدے میں جسم ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، اسے بچا، اسے مجھ سے مت چھین، میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی میرے مالک۔ پاس پڑے فون کی اسکرین اب بھی روشن تھی، واٹس ایپ کھلا تھا، چیٹ کے سب سے اوپر نام جگمگا رہا تھا، شرجیل، اور آخری میسج نیلا نہیں ہوا تھا۔ دعا: شرجیل میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، ابھی دروازہ کھولو، اگر وہاں ہو تو میں مر رہی ہوں تمہارے بغیر۔ ڈیلیورڈ 9:47 PM۔ ابھی تک سین نہیں ہوا۔ کمرے میں صرف دعا کی سسکیاں تھیں اور ہسپتال میں شرجیل کی خاموش چیخیں۔ ایک محبت سانس لے رہی تھی، دوسری محبت سانس گن رہی تھی، اور بیچ میں کھڑا شرجیل خود اپنی قبر کھود رہا تھا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ آئی ہوپ گائز کہ آپ سب کو ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا،
اور اس کہانی کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ شکریہ۔